الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11 یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ موت آ جانے سے پہلے ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے فیقول اس وقت کوئی کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے فاصدق تاکہ میں صدقہ خیرات کروں واکن من الصالحین اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها جب کسی کی موت آ جائے تو اسے پھر لیٹ نہیں کیا جائے گا اس کی موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا واللہ خبیر بما تعملون اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان کی خبر رکھنے والا ہے موت کے قریب آ کر انسان کیا کیا تمنائیں کرے گا موت کے قریب آ کر یا قبر میں جا کر انسان کیا کیا خواہشیں کیا کیا تمنائیں کرے گا ان میں سے بعض لوگوں کی تمنائیں آج کے خطبے کا موضوع ہے لیکن اس سے قبل موت سے قبل ہم اپنے معاشرے پر اگر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہر کسی کی تمنا
اس کے اپنے ماحول کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر شخص کی الگ ہی تمنا ہوتی ہے۔ کسی طالب علم سے آپ پوچھئے کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ہر طالب علم کی الگ الگ تمنا ہے۔ لیکن اگر کسی آخری کلاس کے طالب علم سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ڈگری مل جائے، میری شادی ہو جائے، خوبصورت بیوی مل جائے اور میں اپنا گھر بساؤں۔ یہ ایک طالب علم کی دو مرحلوں میں الگ الگ تمنائیں ہیں۔ ایک میں ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ وغیرہ بننے کی خواہش، اور اسی مرحلہ کے آخر میں جا کر شادی، اچھا کوئی کام، وظیفہ، دولت اور گھر۔ لیکن اگر کسی غریب آدمی سے پوچھیں جو بڑی ڈگریاں حاصل نہیں کر پایا، جو پڑھائی شروع ہی نہیں کر پایا، آپ اس فقیر سے پوچھئے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تو اس کی تمنا کیا ہوگی؟ جس نے بیچارے نے نہ اچھا لباس پہنا، نہ اسے کھانے پینے کے لیے اچھا ملا، اسے کوئی آسائش میسر نہیں آئی، اسے پوچھئے کہ تیری تمنا کیا ہے؟ کیا وہ کہے گا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں؟ اس کی تمنا یہ نہیں ہوگی۔ اس کی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے اچھا کھانا ملے، اچھا پہننا ملے، مجھے آسائش کی زندگی میسر آ جائے، اس کی یہی تمنا ہے، مجھے دولت مل جائے۔ کیونکہ وہ وقت کے ہاتھوں، زمانے کے ہاتھوں یا غربت کے ہاتھوں کہیں، زمانے کو تو برا بلا کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ ایک قدسی حدیث میں آتا ہے انا الدہر، اللہ نے فرمایا کہ زمانے کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، زمانے کا بنانے والا، زمانے کا چلانے والا میں ہوں۔ یہ آدمی بھوک کے، یہ آدمی فقر کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے، اس کی تمنا نہ ڈاکٹری کی، نہ انجینئرنگ کی، نہ یہ کی، نہ وہ کی، اس کی ایک ہی تمنا ہے کہ مجھے دولت مل جائے، اور میں جو روکھی سوکھی کھا کے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ٹوٹی ہوئی چھت والے مکان میں گزارا کر رہا ہوں، میں یہاں سے منتقل ہو کر اچھی پوزیشن میں آ جاؤں۔ یہ ایک فقیر کی تمنا ہے، ایک غریب آدمی کی خواہش۔ اور اس کے برعکس آپ ایک مالدار آدمی سے پوچھئے کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس دولت تو بہت ہے، میری اپنی کمپنی چل رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر گروپ آف کمپنیز ہو جائے، مختلف قسم کی کئی کمپنیاں ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے۔ یہ ملٹی ملینر ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس دولت کتنی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری دولت کتنی ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی باہر کے ملک میں جا کر کسی ہوٹل میں بیٹھے، اس ہوٹل کا انتظام، انصرام، شان و شوکت، اس کی پوزیشن دیکھ کر کہتے ہیں اپنے ساتھ والے لوگوں کو، اپنے حاشیہ نشینوں کو یا اپنے مرافقین کو کہتے ہیں کہ یار اتنا عالی شان ہوٹل ہے، خریدنے کی بات کرو، مالک سے ملو، پوچھو کہ یہ ہوٹل ہم خرید لیں، جیب اجازت دیتی ہے کہ وہ ہوٹل خرید لیں، تبھی تو کوئی یہ بات کہے گا۔ کہاں کہ اتنا زبردست ہوٹل، بات چلاؤ مالک سے ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں، تو حاشیہ نشینوں میں سے کسی نے کہا حضرت یہ آپ کا ہوٹل ہے، خریدو کہ کس سے، کہ یہ تو آپ کا اپنا ہوٹل ہے، پتہ ہی نہیں دولتیں کتنی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہیں کہ نہیں اب حد فاصل آ گئی، اب یہاں ڈیڈ لائن لگا دو، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا، کوئی نہیں کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آدمی کے پاس ایک وادی ہو، کھجوروں کی ایک وادی ہے، اس میں 150 درخت ہیں،
اس کی خواہش ہے کہ ایک وادی اور ہو جائے، 2 وادیاں ہو گئیں، اس کی خواہش ہے کہ تیسری بھی ہو جائے۔ اس علاقے میں جہاں کہیں کھجور کا درخت نظر آئے وہ میرا ہی۔ بیڑوں سے بھری ہوئی ایک وادی ہے، وہ چاہتا ہے 2 ہو جائیں، بکریوں سے بھری ہوئی 2 ہیں 3 ہو جائیں، اونٹوں کے گلوں کے گلے ہیں 4 ہو جائیں، کبھی کسی کا پیٹ بھی بھرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، ما ملأ جوف ابن آدم الا تراب القبر، انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی، دولت کبھی انسان کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی۔ مالدار کی خواہش یہ ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، غریب آدمی تو یہ کہے گا کہ مال آ جائے، میرا فقر، میری غربت، میری تنگ دستی ختم ہو جائے۔ اور مالدار کو وادیاں چاہیے، مالدار کو بیلنس چاہیے، مالدار کو بلڈنگیں چاہیے۔ اور اگر کسی مریض سے، کسی بیمار سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا خواہش، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، کوئی ہاتھ کسی طرح باندھا ہوا ہے، کوئی کسی طرح باندھا ہوا ہے، ٹانگوں کو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، کسی کے اوپر کھینچی ہوئی ہیں، درمیان میں کبھی کبھی پہلے بھی ذکر کرتا ہوں کہ ڈر آتا ہے بعض مریضوں کو دیکھ کر، ہسپتال میں بیچارے چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں ہاتھ الگ الگ جگہ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، اور ٹانگوں بازوؤں میں لوہے کے بولٹ لگے ہوئے ہیں، ایسے جیسے لکڑی کی کوئی چیز جوڑ کے رکھی ہوئی تھی۔ جو اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا، باتھ روم نہیں جا سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، جس کو زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں لیکن زندہ ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس مریض سے پوچھو کہ تیری کیا خواہش، تو اس کی کیا خواہش نظر آئے گی؟ اس کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ میری یہ لکڑیاں، میرے یہ لوہے، میری یہ سلاخیں نکل جائیں، میں اپنے پاؤں پر اپنی مرضی سے چلوں پھروں اٹھوں اور بیٹھوں، مجھے اللہ تندرستی دے دے۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا خواہش کر سکتا ہے؟ اس وقت اسے نہ دولت کی خواہش ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے پاس بے شمار پیسہ ہے، لیکن میرے پیسے نے یہ لکڑیاں نہیں نکالیں، میرے پیسے نے یہ بولٹ نہیں نکالے، یہ بولٹ لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کہ میرا پیسہ میری جان بچائے گا یا نہیں، یا مجھے یہاں سے ایسے ہی ہسپتال سے اسی چارپائی سے دوسری چارپائی پہ ڈالیں گے اور قبرستان تک لے جائیں گے۔ اسے اب ایک ہی تمنا ہے، اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، تندرستی دے، میں بھی دوسروں کی طرح اپنے پاؤں پہ چل سکوں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی تمنا، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہاں غریب کی تمنا اللہ چاہے تو پوری ہو جائے گی، مالدار ہو جائے گا، مالدار کی تمنا اللہ چاہے تو وہ پوری ہو جائے گی، اور عموماً پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ جسے نوازتا ہے نوازے چلا جاتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دولت کسی کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان، کسی کے لیے یہ آزمائش، کسی کے لیے نعمت، اور کوئی کبھی یہ نہ سمجھ لے کہ دولت شاید میرے اللہ کے یہاں مقام کا نشانی ہے یا عبرت کا۔ یہ دولت اللہ کے یہاں عزت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں عزت کس کی ہے؟ سورۃ الحجرات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ نیک، زیادہ پارسا، زیادہ عمل صالح کرنے والا۔ دولتیں اللہ کے یہاں عزت کی کوئی قیمت نہیں رکھتی، عزت کا کوئی معیار نہیں۔ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ دولتیں تو کافروں کے پاس بے شمار ہیں، بلکہ